حدیث نمبر 45. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة التيمي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم. حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ دیر پہلے جن کا ہم ذکر کیے، حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، میرے بچوں میں سے ایک بچے کو میں ساتھ میں لے کر آیا. فقال ابنک ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے. فقلت نعم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، اشہد بہ، ہاں میں تاکید کرتا ہوں ہاں یہ میرا بیٹا ہے. قال لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے اب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں. جب بیٹے کا تعارف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی اصول بتا رہے تھے، ایام جاہلیت کی جہالت کو ختم کر رہے تھے. فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجنی علیک، آپ کا بیٹا گناہ ایسا نہیں کرے گا جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. بیٹے کا گناہ بیٹے کے ساتھ رہے گا، وہ آپ پر نہیں ہوگا. ولا تجنی علیہ، اور آپ کوئی گناہ کریں گے وہ آپ کے بیٹے کے سر نہیں ہوگا. عرب میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے باپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اس کے باپ سے انتقام لیتے ہیں، اگر باپ سے نہیں لے سکے تو اس کے بیٹے سے انتقام لیتے یا اس کے بھائی سے انتقام لے لیتے، کسی سے یا باپ کے شخص کے باپ سے انتقام لے لیتے، ان کے خاندان کے کسی فرد کو مار دیتے. مالدار آدمی ہوتا، قبیلے میں کسی کا قتل کر دیا ہوتا، دوسرے قبائل والے آتے اور بولتے کہ بھئی اس نے قتل کیا، اس کو ہمارے حوالے کرو. جی فلاں قبیلے والے آ جاتے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارے، تمہارے قبیلے کے آدمی کو ہم ماریں گے. وہ لوگ کہتے کہ نہیں بھئی یہ آدمی بہت مضبوط ہے اور ہمارے قبیلے کے لیے کمارا اسٹرانگ ہے، اس کا ہولڈ اچھا ہے، اس کو مارنے کے بجائے کوئی ایک بچے کو جو ہے ینگ کو پکڑ کے بولتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کو مار دو. تو یعنی گناہ کوئی اور کرتا ہے، قبیلے کے کوئی کمزور آدمی کو حوالے کر دیتے، ٹھیک ہے خون کا بدلہ خون ہے، اس کو مار دو. تو یہ ایام جاہلیت میں ادھر کا گناہ ادھر کا گناہ ادھر ہوتا تھا. اور خاص طور پہ باپ اور بچوں کے جو یہ گناہ ہوتے ہیں، ان کا گناہ تصور کیا جاتا، بیٹوں کا گناہ باپ کا گناہ اور باپ کا گناہ بیٹوں کا، یہ اس طرح سے تصور کیا جاتا تھا. اور اس کے اندر بڑی عصبیت اور جاہلیت تھی اس کے اندر. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی اصول سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ آپ کا بیٹا وہ گناہ نہیں کر سکتا جو آپ کے سر ہوگا، اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا، اور آپ جو گناہ کریں گے وہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا، آپ کا گناہ آپ ہی کے سر رہے گا. قال ورأيت الشيب احمر، کہتے ہیں حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں جو سفیدی تھی اس میں لالی تھی، یعنی ایک دم وائٹ بال نہیں تھے بلکہ اس کے اندر لالی تھی، وہ لال نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے.